سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ عمیر ہاشمی. حضرات ذی وقار مختصر سے اپنی حاضری کو پیش کرنے کے لیے آیات ربانی کی تلاوت فرماتے ہیں جناب حافظ محمد عمیر ہاشمی صاحب تشریف لائیں اور آیات اللہ آمین.
اللہ 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 جل جلالہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد. میری اور آپ کی حاضری اس مزار اقدس پہ ہو رہی ہے جنہوں نے ہمیں پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. اس وقت ہم حضور کی دہلیز سے جڑ گئے اور حضور رحمت کائنات ہم پر جو اب اس وقت توجہ ہے یہ رسول اللہ توجہ فرما رہے ہیں. اللہ سب کی بگڑی بنا دے. رسول اللہ کی غلامی نصیب فرما. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے. اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما. فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر رحم کر. ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی اللہ خیر فرما. کفر کو مغلوب فرما دے. اس ملک پاکستان کو بھی استحکام نصیب فرما. اللہ حاضرین کے نیک ارادوں کو پورا فرما. جو تیرے ولی اللہ کے حضور حاضر ہے
انہیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے. جو تیرے ولی اللہ کے حضور حاضر ہیں ان کو کعبۃ اللہ کے طواف نصیب ہو. اللہ ان کو اپنی خالص بندگی نصیب ہو، اپنے بندوں میں قبول فرما، اپنی رضا کا اعلیٰ مقام انہیں نصیب کر. اللہ بگڑیاں بنا دے. ان کی جو مرادیں 13 سال رکی ہوئی میرے حضور فرماتے تھے ان سے حسین پہ مرادیں رکی ہوئی بھی قبول ہوتی ہے. تو اللہ مرادوں کو قبول کر. اللہ سب کی بگڑی بنا. اللہ مشکلات آسان ہو جائے. اللہ ان کا دین بھی روشن، ان کی دنیا بھی روشن. اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما. اللہ دین پر استقامت آخری دم تک نصیب فرما. یا اللہ اپنے بندوں والی صفتیں نصیب کر، اپنے ذکر کی حلاوت نصیب کر، اپنی بندگی کا اعلیٰ مقام نصیب کر، دین پر استقامت آخری دم تک نصیب فرما. اللہ سب کی بگڑی بنا دے. اللہ حاضرین کے نیک ارادوں کو پورا فرما. اللہ حضور کی ساری امت پر رحم فرما. اللہ ہر آنے والی برکت نصیب کر، ہر آنے والے زوال سے بچا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ حضور قبلہ عالم الحاج پیر فقیر ثانی سرکار دامت برکاتہم قدسیہ آج کی اس مرکزی بڑی محفل عرس غوثین میں وہ ابتدائی حصہ جس کا سال بھر انتظار رہتا ہے دعا فرما رہے تھے. اور اللہ والوں کی دعا اللہ والوں کے قدموں میں جب ہوتی ہے تو وہ درمیان میں نہیں رہتی بلکہ مستجاب ہو جایا کرتی ہے. یہ اللہ والوں کی زبان کا فیض ہے، یہ ان کی کلمات کا فیض ہے کہ جو آپ اور ہم جیسے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ فیض پاتے ہیں. الحمدللہ بہت جلد انشاءاللہ تشریف لائیں گے اسٹیج پر اور محفل کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا اور انشاءاللہ یہ محفل جو ہے اپنے بام عروج پر نظر آئے گی. الہی ہم سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا. ماشاءاللہ اللہ ہو 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 اللہ ہو. فیضان اعظم سرکار تشریف فرما ہوئے. ماشاءاللہ یہ جو مشائخ کا ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے یہ ہمارے لیے انتہائی اعزاز اور افتخار کی بات ہے کہ اللہ والوں نے آپ کو اور ہمیں اپنے قدموں میں طلب فرما لیا ہے. الحمدللہ قرآن کریم کی آیات بینات سے باقاعدہ طور پر آغاز ہو رہا ہے عرس غوثین کا اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں جو پیچھے ماشاءاللہ ایک جمع غفیر ہے آگے نہ آئے جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں بہت عنایت ہوگی. دائیں جانب بھی بہت افراد موجود ہیں اور پیچھے پنڈال میں بھی جگہ ہے. آپ دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں ایک تو جلسہ گاہ میں ماشاءاللہ مجھے گنجائش نظر نہیں آ رہی. رات بھر میں دیکھتا رہا کہ قافلے پاکستان بھر کے مختلف علاقوں سے بسوں میں گاڑیوں میں پیدل قافلے رواں دواں تھے صرف اس لیے کہ عرس غوثین میں شرکت ہو جائے. اللہ اکبر. رات بھر زائرین کا محبین کا متوسلین کا مریدین کا خلفاء کا تانتا بندھا رہا ہے اور اس وقت بھی الحمدللہ بہت سے قافلے راستے میں ہیں جو کہ بہت جلد انشاءاللہ یہاں پہنچ جائیں گے. اگرچہ اس وقت جگہ مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن میں گزارش کروں گا دست بستہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ کو جہاں مناسب جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں. بڑی عنایت ہوگی آپ کی تاکہ محفل کا
جو آگے آ رہے ہیں وہ زحمت نہ کریں، جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں، پیچھے دیکھنے والوں کے لیے گنجائش چھوڑیں، حضرت صاحب کی زیارت ہوگی۔ اچھا پنڈال بھی ہے، اسکرین بھی لگی ہوئی ہے، آپ کو اگر یہ دور لگ رہا ہے تو اسکرین بھی موجود ہے، اسکرین پر زیارت کر سکتے ہیں آپ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں بیٹھ جائیں، اسکرین آپ کے سامنے آویزاں ہیں، دونوں سائیڈ پہ اسکرین ہے، دونوں جانب دائیں اور بائیں دونوں جانب بڑی بڑی اسکرین آویزاں ہیں جہاں پر آپ زیارت کر سکتے ہیں اپنے پیران عظام کی۔ الحمدللہ یہ قرآن کریم کی آیت، ابھی بھی آپ بیٹھے نہیں ہیں بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی آپ کی، بیٹھ جائیں۔ اس طرف والے نہیں بیٹھے، دائیں والے بیٹھ گئے، بائیں جانب والے بھی بیٹھ جائیں، آگے تشریف نہ لائیں، بڑی مہربانی، آگے بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور تاحد نظر ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہزاروں کی تعداد میں لوگ ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، میرے دائیں بائیں اور سامنے بہت، مسجد کے احاطے میں بھی بہت لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ، لیکن کھڑے نہ ہوں، بیٹھ جائیں آپ، بڑی عنایت ہوگی آپ کی، کھڑے نہ رہے، بیٹھ جائیں۔ حضرت صاحب کا تاکیدی حکم ہے، آپ بات کو سمجھیں، یہ جو لوگ سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں فوراً بیٹھ جائیں۔ حضرت صاحب کا تاکیدی حکم ہے، یہاں کوئی کھڑا نہ رہے، بیٹھ جائیں۔ پیچھے والوں کو موقع ملے، یہاں جو انتظامیہ کے لوگ کھڑے ان سے گزارش ہے کہ یہاں کسی کو کھڑا نہ ہونے دیں، جو سیکیورٹی پر مامور احباب ہیں اس گیٹ پر کسی کو نہ کھڑا ہونے دیں، بالکل آرام کے ساتھ۔ حضرت بار بار اشارہ فرما رہے ہیں، عرس مبارک کی یہ مرکزی آخری نشست ہے، آپ سب کو اس کا خیال رکھنا ہے، بالکل بیٹھ جائیں، کوئی بندہ یہاں کھڑا نہ ہو، دونوں جانب اسکرینیں موجود ہیں، یہ عالی شان انتظام عرس مبارک کا آپ سب کے لیے، برائے کرم تشریف رکھیں۔ انتظامیہ کے افراد یہاں لوگوں کو کھڑا نہ ہونے دیں، جو بندہ آگے آنا چاہتا آگے نہ آئے، آگے بالکل جگہ نہیں ہے، تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تلاوت کلام الرحمن سے باقاعدہ طور پر اس محفل عرس غوثین، بڑی محفل، بڑے اولیاء کا عرس اور بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے لوگوں کے قدموں میں بیٹھ کر ہم الحمدللہ اس سعادت کو حاصل کر رہے ہیں۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کے وہ فرزند کہ جو اس چمنستان کے بہت مہکتے ہوئے گل ہیں، اور آپ الحمدللہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ میری مراد صاحب زادہ والا شان حضرت قبلہ پیر محمد فہیم اعظم سرکار سے ہے کہ تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی سعادت، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألا إن أولياء الله ألا الذين آمنوا
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إلا العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم سبحان اللہ. ذرا آواز بلند ذرا ذوق و شوق کا مظاہرہ کریں. عرس غوثین ہے, یہ اللہ والوں کی محفل ہے. اللہ والوں کی محفل میں جب بیٹھا جاتا ہے تو سر کی آنکھوں کو جھکا لیا جاتا ہے, دل کی آنکھیں کھول دی جاتی ہیں, دامن کو پسار دیا جاتا ہے. کچھ لینا ہو تو مانگنے والے بن جائیں. آج لے کر جائیں اس عرس غوثین سے. تو تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حضرت صاحبزادہ والا صاحب ماشاءاللہ فرما رہے تھے. اور اب ذکر اللہ اور ذکر کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سالک آباد شریف کی طرف قدم بڑھائیں, آپ کی گاڑی آئے تو محسوس ہوتا ہے کہ شجر حجر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, شجر حجر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. چونکہ حضور قبلہ غوث الامت والی باغدرہ شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح تنہا اس دھرتی پر اللہ کا ذکر کر کے لوگوں کو یکجا کیا, اور آج دنیا بھر سے آنے والے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کے وہ کامل شیخین ہیں کہ جنہوں نے اس انداز میں اللہ کا ذکر کیا کہ آج دنیا اس بات کی گواہی دے رہی ہے الحمدللہ. اور پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہو تو دیکھو دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کی جانب دیکھو کس انداز میں کام ہوتا ہے. اور دیکھنا ہو تو دیکھو کہ دار ارقم کی سنت کو کیسے ادا کیا جاتا ہے, کس طرح اصحاب صفہ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے جامعات کو قائم کیا جاتا ہے, کس طرح جامعات میں طلبہ اور طالبات کو تعلیم دی جاتی ہے, کس طرح آنے والے مہمانوں کے لیے مہمان خانے بنائے جاتے ہیں, کس طرح آنے والوں کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام کیا جاتا ہے, کس طرح شفا خانے آباد کیے جاتے ہیں, کس طرح طالبان علم کے لیے لائبریریز کا قیام کیا جاتا ہے, کس انداز میں آنے والوں کے لیے پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں, کس انداز میں جامع مسجد مدینہ جیسی عظیم الشان مسجد کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور جب وسعت کم ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس کی تعمیر نو کی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ امور ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و اتباع میں دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کے مشائخ نے سر انجام دی ہیں. اور حضور قبلہ والی باغدرہ شریف ہوں یا حضور قبلہ والی سالک آباد شریف ہوں, ان دونوں مشائخ نے وہ امور انجام دیے کہ آج حضور قبلہ الحاج پیر فقیر ثانی سرکار دامت برکاتہم قدسیہ اور جانشین سلطان الفقراء حضور قبلہ پیر
الحاج سلطان اعظم دامت برکاتہم قدسیہ سلطان سرکار دامت برکاتہم قدسیہ ان امور کو انجام دے کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جس طرح لوگوں کی خدمت کی ہم بھی اپنے بڑوں کی طرح اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے مخلوق خدا کے کام آئیں گے ان کی تربیت کریں گے اور انہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑیں گے کیونکہ یہ سڑک مدینے تلک ہے جو یہاں آ گیا وہ سمجھ لے مدینے چلا گیا الحمدللہ تو اس سے پہلے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھے میں ذکر کے لیے جناب اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اس ذکر سے کہ جو نغمہ سرمدی ہے جس نے اس نغمہ سرمدی نے سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو اپنے دامن میں لے لیا ہے اور اپنے دامن میں لے کر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھایا ہے